میرے پاس ایک بڑا اختیار ہو، بے شک میں وہ نہ کر سکوں جو میری ذمہ داری ہے اس اتنے بڑے ایک سائز کی وجہ سے، لیکن میں اختیار پر رکھنا چاہتا ہوں۔ اور ہم نے یہ اصل میں بھول چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے اس چیز کا۔ کوئی بھی اگر عہدہ ہے، کوئی بھی مقام ہے، کوئی بھی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جس بھی انسان کے اوپر، اس کو جواب بھی اسی طرح ہی دینا پڑے گا، اس کو اسی کے مطابق جواب دینا پڑے گا۔ تو جس دن ہم نے یہ سوچ ڈیولپ کر لی تو میرے خیال میں عظیم معاشرہ اور عظیم قومیں دنوں میں نہیں کے بعد لمحوں میں بن جاتی ہیں۔ تو ہم نے وہ بننا ہے انشاءاللہ۔ میں یہاں پہ جو ابھی مزید جو ڈسپلن اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو مزید انسٹیٹیوٹ کے اندر شروع کیے گئے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہم نے دیکھا پرکھا، اور میں ایک دو یونیورسٹیز کے جب گیا پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ایونٹس میں، تو میں نے وہاں دیکھا کہ سب سے زیادہ الائڈ ہیلتھ سائنس کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، سب سے زیادہ ڈگری ہولڈر وہ ہوتے تھے جن کو میں ڈگری دیتا تھا۔ تو ہمیں اندازہ ہوا اس بات کا کہ اس کی اس وقت ڈیمانڈ ہے، چونکہ لوگ اسی طرف ہی جاتے ہیں، اس تعلیم اور ڈگری طرف جاتے ہیں جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو۔ تو ہم نے بیٹھ کے اس پہ بات کی، اور چونکہ ہمارا ایک ویژن ہے، عمران خان کا ویژن ہے کہ ہم نے کشکول کو توڑنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں اپنے ہر ادارے کو۔ ادارے جب پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو صوبہ بھی پاؤں پہ کھڑا ہوگا، ملک بھی پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ تو سیلف سسٹینیبلٹی جو ہے وہ ایک واحد قدم ہے کہ آپ ایک آزاد خود مختار قوم بنیں گے، آپ مقروض نہیں رہیں گے۔ اور ہمارے انفارچونیٹلی جب میں آیا تو میں نے دیکھا تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ لائبلٹیز ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جو بالکل ہی لائبلٹی ہے، وہ تو کچھ کما ہی نہیں رہے، وہ تو نقصان پہ نقصان ہی کیے جا رہے ہیں۔ تو جب انسان کے وہ ہے نا بچے کو، تو پھر ظاہری بات ہے ماں باپ نے پالنا ہی ہے، چاہے وہ سپوت ہو چاہے وہ کپوت ہو، تو پھر کپوت کو بھی تو ہم نے ہی پالنا ہے۔ تو ان کے لیے پہلی دفعہ قرضہ اتارنے کے لیے ماشاءاللہ فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم پہلا صوبہ ہے کہ ہم نے قرضہ اتارنے کے لیے اپنا 30 ارب کا ایک انڈومنٹ فنڈ کر دیا ہے، اس میں پیسہ ہمیں ٹرانسفر کر دیا ہے کہ ہم قرضہ اتاریں گے، ہم اپنے بچوں کو اپنی نسل کو یہ سوچ دیں گے۔ اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہم اپنا انشاءاللہ اس طرح کے اب وہ کریٹ کر رہے ہیں اس طرح کے انڈومنٹ فنڈز کہ اس کے اندر ہماری لائبلٹی ہے۔ جب تک ہم سیلف سسٹینیبل نہیں ہوتے تب تک ہمیں ٹیکس پیئر منی جس کی حکومت جو ہے وہ امانت ہے، تو بجائے وہاں سے بار بار گرانٹ دینے کے ایک پیسہ پارک پڑا ہو آپ کا، اور اسی میں سے جب تک وہ پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے ادارے، پیسہ بھی سیف ہے عوام کا، اور ساتھ میں اس سے انٹرسٹ آتا ہے، اس سے ان کی وہ گرانٹ جو ہے اسے جائیں بجائے ضائع ہونے کے۔ اگر میں تھوڑی تفصیل بتاؤں، کیونکہ یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں، کل اس ملک کو آپ نے سنبھالنا ہے، صوبے کو آپ نے سنبھالنا ہے، تو ہم نے گرانٹ کی مد میں جتنا پیسہ پچھلے 10 سال میں دیا ہے، 12 سال میں، تو آپ حیران ہوں گے اگر وہ پیسہ ہم نے رکھ لیا ہوتا پارک کر کے تو جتنی ان کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی پوری ہوتی، اور اس کے علاوہ کروڑوں روپے ان کو اور بھی بچتے جس سے وہ اپنے مزید ڈیولپمنٹ، M&R، مینٹیننس ریپیئر یہ کام کر سکتے، کیونکہ کوئی بھی چیز جب بنتی ہے اس کو آپ کو مینٹین بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو میں یہاں پہ ایک تو نرسنگ کا اور میڈیکل کالج کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ، کیونکہ میری ایک سوچ ہے کہ کم ٹائم میں کام زیادہ کرنا چاہیے اور اصل چیز پہ فوکس کرنا چاہیے، بلڈنگ سے نہیں بلکہ تعلیم سے مطلب ہونا چاہیے، ڈگری سے مطلب ہونا چاہیے۔ اسی طرح اسپتال کی بلڈنگ سے نہیں، وہاں پہ علاج سے مطلب ہونا چاہیے۔ تو آلریڈی ابھی میں نے بات کی ہے یہیں بیٹھے ہوئے، کیونکہ ابھی میں تو پیسہ تو انہوں نے کہا ہمیں چاہیے صرف 500 ملین، اس کا تو میں اعلان کر دیتا ہوں انشاءاللہ وہ میں آپ کو دے دوں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ کہا کہ یہ کب شروع ہوگا، کیونکہ بلڈنگ جب بننا شروع ہوتی ہے تو ہمارا ایک اور المیہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اتنا ایک خوف پہ ڈالا ہوا ہے اس نظام نے، اس وجہ سے ہم کام نہیں کر پا رہے۔ اب جب میرے پاس ایک یونیورسٹی ہے اور ایک پورا میں نے وائس چانسلر، اس کے لیے پھر ہمارا پرو وی سی ہوتا ہے، ڈین، اتنے لوگ ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ہائی گریڈ لوگ ہوتے ہیں، پھر بھی ایک نظام میں جب وہ چکری گھومتی ہے اور وہ سسٹم چلتا ہے تو سالہ سال لگ جاتے ہیں پروجیکٹس کے اندر۔ تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا کوئی بلڈنگ اویلیبل ہے تو فی الحال جلدی شروع کریں تاکہ ہمارے بچے جلد میڈیکل کے اسٹوڈنٹس بن کے ڈاکٹرز بنیں اور نرسز بنیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک ہاسٹل کی بلڈنگ موجود ہے، تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے اسی میں شروع کریں، اور اگلے سال تک اس ایک سال میں 50 کروڑ روپے دینا میرا کام ہے، اگر میں نہ دوں تو کر کے یا کچھ بھی کر کے پھر میرے خلاف احتجاج کر لے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں وہ 50 کروڑ روپے دیتا ہوں آپ کو تو پھر اگر وہ کام نہیں ہوتا اور اگلے سال جب میڈیکل کے ایڈمیشن ہو یا نرسنگ کے ایڈمیشن ہو
اور بچے ایڈمیشن کا نہ ہو تو پھر کہیں مجھے آپ پہ ہو نہ کرنا پڑے، کیونکہ پھر میں تو ہو نہیں کروں گا، میں تو پھر قلم چلاؤں گا نا پھر، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو ہے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے یہ خوف کا بت توڑنا پڑے گا۔ جب میں غلط کام نہیں کر رہا تو میں کیوں ڈر رہا ہوں، اور مجھے اپنے ہی ادارے ڈرا کیوں رہے ہیں؟ یا ادارے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ یہ ہمیں ڈرائیں گے، ہمیں کام نہیں کرنے دیں گے؟ اور یہی وجوہات ہیں کہ ہمارے وہ ادارے جو انصاف کے لیے بنے تھے، شرمندگی کی بات ہے کہ ہر سال نیب کی رپورٹ آتی ہے، کیونکہ مجھے تو خوف ہے نہیں کسی کا، تو نیب کی رپورٹ آتی ہے کہ پاکستان میں 600 ارب 700 ارب 800 ارب کا پاکستان میں جو ہے کرپشن ہوئی ہے۔ وہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ تم اربوں روپے کیوں لے رہے ہو؟ وہ تمہیں کیوں بٹھایا ہوا ہے ہم نے؟ بلیک میلنگ کرنے کے لیے؟ اچھا اینٹی کرپشن والے بیٹھے ہیں، وہ جی ملک ٹھیک نہیں ہو رہا، صوبہ ٹھیک نہیں ہو رہا، وہ تم تنخواہیں کیوں لے رہے ہو؟ تمہیں ہم نے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں باہر نکلنا پڑے گا اس سے۔ اگر ہم اپنے کام اپنے ہی نظام کے تھرو شروع کر دیں تو کام جلدی ہوں گے۔ کبھی کہتے ہیں کیپرا رولز ہیں، کل ایک میٹنگ کر رہا ہوں، آدھا گھنٹہ ضائع ہوا، جی کیپرا رولز یہ کہہ رہے ہیں تو فلانے رولز یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کون سا تیر مار لیا اب تک؟ 76 سال کا ریکارڈ دیکھ لو۔ اب ان کے چکر میں ہم اپنا کام بھی نہیں کر پا رہے، تو یہ رول فالو کرو، تو یہ پالیسی فالو کرو۔ تو ہم نے جب سے ہم انشاءاللہ آئے ہیں، ہم اپنے ایسے ایکٹ پاس کر رہے ہیں، ایک تو ایز آف بزنس لوگوں کے لیے، اور دوسرا جو ڈپارٹمنٹس ہیں، لوگ ہیں، ان کو ایک کھلی سانس ملے، وہ کام کر سکیں۔ ابھی کام شروع نہیں کیا ہوتا کہ خوف طاری ہوتا ہے کہ مجھے پکڑ ڈالیں۔ اور یہ بھی سن لیں سارے افسران، میں آپ کے توسط سے ان کو بتا رہا ہوں، جب پکڑنے پہ آتے ہیں نا تو پھر ضروری نہیں غلط کام کیا ہوا آپ نے۔ اس ملک میں وکٹمائزیشن کے لیے کسی بھی کیس میں آپ کو تن دیں گے۔ تو اس سے نکلیں اس خوف کے بت سے، کام کو فوکس کریں، کام کو تیز کریں اور گھبرائیں نہ۔ تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر جب نیا ایڈمیشن آئے گا تو انشاءاللہ یہاں پر ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس یہاں پر آ کے اپنی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مزید بھی جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر بھی انشاءاللہ ہم یہی اس طرح کے جو ہمارے اس طرح کے ڈسپلنس ہیں ڈپارٹمنٹ سے ہم لائیں گے، تاکہ جس چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے اپنے بچے اور نوجوانوں کا مصرف لے کے جائیں۔ اور جب مصرف لے کے ہم ان کو جائیں گے تو پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی ان کو ایک اپرچونٹی ملے گی، جو اپرچونٹی مہیا کرنا ایک ریاست کا فرض ہوتا ہے، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم مل کے انشاءاللہ ٹیم جو کام کر رہے ہیں، عمران خان کا جو ویژن ہے جو اس نے ہمیں دیا ہوا ہے، انشاءاللہ اس ویژن کے اوپر ہم نے آگے بڑھنا ہے، خوف کے بت توڑنے ہیں، آؤٹ آف دا باکس فیصلے کرنے ہیں، اور ہمارا جو پیسہ ہے اس کو ہم نے انویسٹ کرنا ہے اپنے ان سیکٹرز کے اوپر کہ جہاں پہ ہمارے پاس پوٹینشیل ہے اور جہاں سے ریونیو آ سکتا ہے، اور دوسرا ان جگہوں پر کہ ہمارے اوپر جو کچھ چیزیں جو دنیا میں لائبلٹی نہیں ایسیٹس ہیں بس ہماری لائبلٹی بنے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے لائبلٹی سے ایسیٹ کی طرف۔ جس دن ہم نے یہ کر لیا تو ہمارے سارے انشاءاللہ مسائل حل ہیں۔ پھر یہاں پہ میں ہوں یا آپ میں سے کوئی ہو، جب سسٹم صحیح چل رہا ہوتا ہے، نظام صحیح چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر اگر تھوڑا سا کوئی کمزور آدمی بھی آ جائے تو وہ بھی اس میں چل پڑتا ہے، بالکل ہی تباہ ہو جاتا ہے، تو پھر آئنسٹائن کی طرح ذہین آدمی بھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے بس۔ تو ماشاءاللہ ہمارا ایک ٹیلنٹڈ ملک ہے، ہمارا ایک ٹیلنٹڈ اس وقت ہمارے پاس ٹیم موجود ہیں، ہر شعبے میں موجود ہیں، ہماری اچھی روایات ہیں، ہمارے صوبے کی اچھی روایات ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں، پھر ہمارے جو اسلامی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں ان کو ہم فالو کرنا شروع کر دیں سب مل کر، تو انشاءاللہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے نہیں، ہم ایک عظیم قوم بن چکے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آخر میں وہ 1-2 چیزیں ہوتی ہیں، میں کہہ دیتا ہوں کہ جی ہو گیا تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں آپ اناؤنس کر دیا کریں۔ تو جو آپ کا مسئلہ ہے آپ کے وہ جو پروموشنز کا، تو وہ ایک ڈائریکٹو میں نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ ابھی میں آج جانے سے پہلے ہی وہ ڈائریکٹو انشاءاللہ نکال دیتا ہوں اسلام آباد جانے سے پہلے۔ تھینک یو، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہاں مینا خان کہہ رہے ہیں کہ وہ پکچر میں نہیں تھا پہلے، اصل میں مینا خان لیٹ نہیں آیا، میں ارلی آ گیا تھا، تو وہ پکچر وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ دوبارہ نکالنی ہے، تو آپ اپنا یہاں پہ آپ آرام کریں، ہم وہ پکچر نکالیں۔ کہتا ہے یہ تاریخی پکچر ہے 1950 کے بعد، تو میں رہ گیا ہوں اس میں، تو وہ والا نعرہ نہ ہو جائے کہ مجھے کیوں نکالا یا میں رہ کیوں گیا۔